اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الزمر، آیت نمبر 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ منیبا الیہ، تو اپنے رب کو پکارتا ہے اس حال میں کہ اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمۃ منہ، پھر جب وہ اس سے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے، نسیا، تو وہ بھول جاتا ہے اس مصیبت کو، ما کان یدعو الیہ من قبل، جس کی وجہ سے وہ اس سے پہلے پکار رہا تھا، وجعل للہ اندادا، اور وہ اللہ کے لیے کئی شریک بنا لیتا ہے، لیضل عن سبیلہ، تاکہ وہ اس کے رستے سے گمراہ کر دے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، کہہ دیجیے اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، انک من اصحاب النار، یقیناً تو آگ والوں میں سے ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے، یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ قل هل یستوی الذین یعلمون، کہہ دیجئے کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں، والذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو جانتے نہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو صرف عقلوں والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان، اہل کفر اور ان کا انجام بیان کرنے کے بعد یہاں خوشحالی اور بدحالی میں انسان کی جو طبیعت ہے اس کا تذکرہ کیا۔ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف پہنچنے کے ساتھ ہی ہر کوئی اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت جب اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو وہ اپنی پہلے والی حالت کو بالکل بھلا دیتا ہے کہ میں نے کسی وقت اللہ کو پکارا بھی تھا۔ سورہ یونس میں بھی ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ یہ ہمیں پکارتا ہے، کھڑے ہوئے بھی پکارتا ہے، بیٹھے ہوئے بھی پکارتا ہے، حتیٰ کہ لیٹے ہوئے بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ تکلیف اس سے ہم دور کر دیتے ہیں، اس کی صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ کبھی شاید اس کو تکلیف کوئی پہنچی نہیں تھی، اور پھر جیسے ہی ہماری نعمت کا مزہ چکھنے کے بعد یہ نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت کے در سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ لوگوں کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ موجودہ ایام میں آپ دیکھ لیں تو بات کس قدر واضح ہے۔ فلاں آستانے سے مجھے شفا ملی تھی، تم بھی چلے جاؤ۔ فلاں جگہ سے جا کر میں نے وہ بابے کا تیل اپنے سر پر لگایا تو شفا مل گئی۔ فلاں کی جا کر میں نے مندری پکڑی تو وہ مجھے شفا مل گئی۔ فلاں کا جا کر وہ میں نے انگوٹھی میں ڈالا جو پتھر تھا تو بیٹا مل گیا، تم بھی ادھر چلے جاؤ۔ اس طرح کے بدبخت لوگ نہ صرف یہ کہ خود گمراہ ہوتے ہیں، بلکہ ان مزاروں پہ، آستانوں پہ اور ان میلوں میں جا کر، عرسوں میں جا کر، بابوں کے درباروں میں حاضریاں دے کر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، خود بھی شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی دیگر مخلوق کو بھی گمراہ کرنے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ میں نے نہیں کہا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل تمتع بکفرک قلیلا، یہ جو کفر کر رہے ہو تھوڑا سا فائدہ تو ہے اس کا، یہ فائدہ اٹھا لو، انک من اصحاب النار، تم جہنم والے ہو، آگ میں جانے والے۔ ہمارے اہل اسلام کو یہ چیز اب تک دھوکے میں رکھ رہی ہے کہ ہم چونکہ کلمہ پڑھا ہوا ہے ہم نے، لہذا حدیث میں آتا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا نا ایک بار وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ بھول ہے ہماری۔ کلمہ خواہ 1000 بار ایسا آدمی پڑھے، صبح سے شام تک 1,00,000 مرتبہ کلمے کا ورد کرے، لیکن اللہ رب العزت کے بارے میں اس کا دل صاف نہیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا انسان جنت میں داخل ہوگا؟ یہ بھول ہے۔ جی وہ تو مشرک تھے لیکن یہ تو کلمہ کو مشرک ہیں، تھوڑی سی سزا بھگتنے کے بعد اللہ ضرور جنت میں لے جائے گا، یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا، ہم سورۃ النساء میں بھی پڑھ رہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کے بارے اللہ رب العزت نے اپنا قانون خود بیان کر دی ہے کہ میں نے شرک معافی نہیں کرنا۔ جب اس قدر واضح آیات ہیں تو یہ کلمہ بعض لوگ ایسے ہیں، اللہ ہدایت دے، وہ کلمے کو ڈھال کے طور پر سمجھتے ہیں۔ جیسے میدان جہاد میں مجاہد کے ہاتھ میں وہ ڈھال ہوتی ہے، وہ کافروں کے وار سے بچتا ہے،
اس طرح یہ لوگ کلمہ پڑھ کر اس کو ڈھال بنا لیتے ہیں، کیونکہ جو مشرک آدمی ہو، کافر ہو، وہ گناہ کرے اس کو گناہ ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ لوگ کلمے کو اسلام کے لیے ڈھال بنا لیتے ہیں۔ چونکہ میں کلمہ گو ہوں، لہذا اب جو کچھ مرضی کرتا جاؤں، لوگوں کے ہاں بھی بخشا بخشایا اور اللہ کے ہاں بھی بخشا بخشایا، یہ انسان کی بھول ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو جاہل کہا ہے، اور کہا کہ ایک وہ آدمی ہے جو صبح و شام اللہ رب العزت کی نشانیوں میں غور و خوض کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، مانگتا بھی اللہ سے ہی ہے، اور جو تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے سمجھ کر صبر کرتا ہے، یہ علم والا ہے۔ خواہ اس نے کچھ زیادہ پڑھا ہوا وہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے بارے اس کا یہ گمان ہے، وہ علم والا ہے۔ اور دوسرا، خواہ کتنے ہی علوم و فنون پڑھ جائے، لیکن اللہ رب العزت کی معرفت پہچان اس کو حاصل نہیں ہو پائی، وہ بے عملہ ہے، اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، جہالت کے پتہ نہیں کس کنارے پر کھڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے موازنہ کر دیا، ایک وہ آدمی ہے جو صرف اللہ کو پکارتا ہے، دوسرا وہ آدمی ہے جو اوروں کو بھی پکارتا ہے۔ اب اوروں کو پکارنا جو وہ پکار رہا ہے، وہ ہستیاں کتنی ہی بلند و بالا کیوں نہ ہوں، وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہوں، لیکن یہ شرک تو ہو گیا اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اب یہ جو دو لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اسی بات کا تذکرہ ایک اور آیت میں بھی اللہ رب العزت نے کیا، إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، اللہ سے ڈرنے والے صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں۔ اور اللہ کو جاننے کا مطلب میں نے پہلے ذکر کیا، یہ نہیں کہ دین کی ساری کتابیں کوئی آدمی پڑھے گا تو وہ عالم ہوگا، نہیں۔ جو اللہ رب العزت کے بارے میں موحد ہے، اس کا دل پاک صاف ہے، خالصتاً اللہ رب العزت کی بات کرتا ہے، وہ علم والا ہے، وہ علم والا ہے، اور دوسرا جاہل ہے۔ یہ برابر نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت بھی ایک حساب سے ان کو دے اور کل قیامت کے دن بھی ایک مقام پر ان کو رکھے، یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ کافروں کا مقام، جاہلوں کا مقام اور ہوگا، اور اہل ایمان، اہل تقوی اور اہل علم کا مقام اور ہوگا۔ یہ دونوں رستے اللہ رب العزت نے بیان کر دیے ہیں، اور آخر میں فرمایا کہ جو عقل والے ہیں، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ نصیحت حاصل کر ہی لیتے ہیں۔ ظاہر ہے جو نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے وہ بے عقلیں ہیں، ان کی عقل بھی کام نہیں کر رہی۔ ظاہر ہے جو عقل اللہ رب العزت نے دی، اللہ کے کاموں میں اگر انسان اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتا تو وہ عقل مند کیسے ٹھہرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔